السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات۔ یہ عمران خان کی نااہلی کا معاملہ ہے اور انہیں پارٹی چیئرمین شپ پر کیا بحال کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک انتہائی اہم عدالتی شخصیت بول پڑی ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیان کے اندر، اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور ویورز، اکبر بادشاہ کا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بننے کا خواب کیا پورا ہوگا؟ اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جاتی عمرہ میں لڑائیاں شروع ہو چکی، موروثیت کی پنیری جو ہے وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہے اور اس پنیری میں اب کس کس کا نام جو ہے وہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے اور موروثیت کے بے تاج بادشاہ کیا فیصلہ کریں گے، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پچھلے کچھ دنوں سے الیکشن ملتوی ہونے کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی، بالآخر مولانا الیکشن سے انکاری ہو گئے ہیں اور انہوں نے فرار حاصل کر لیا ہے۔ اور ویورز، آخر میں آپ کو گورنر ہاؤس میں ایک فلم کی شوٹنگ ہوئی ہے، اس کی تفصیل سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور یہ فلم اور گورنر ہاؤس کس صوبے میں ہے جہاں کی نگران حکومت نے اس کی اجازت دی۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ خان صاحب کی نااہلی ختم ہونے کا یہ معاملہ ہے جس پر آج فیصلہ باقاعدہ طور پر محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نئے پارٹی چیئرمین کو ہٹانے کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے۔ خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ کی نئی سازش جو ہے وہ شروع ہو چکی، ایک ایسا کیس جس کا قانون سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، مگر کیس عمران خان پر بنایا گیا، اس پر بحث کی جا رہی ہے، پاکستان کی عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کی موجودگی میں عمران خان کی نااہلی اور پارٹی چیئرمین سے ہٹانے کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل ہیں جی شعیب شاہین صاحب، انہوں نے دلائل دیے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا، قانونی طور پر یہ معاملہ ختم ہو گیا کیونکہ پارٹی کا نیا چیئرمین جو ہے وہ آ گیا ہے، اور جب نیا چیئرمین آ جائے تو پھر عمران خان خود ہی پارٹی چیئرمین کے عہدے سے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا، لہٰذا یہ درخواست قانونی طور پر ردی کی ٹوکری میں اب جائے گی۔ اگر ویورز کیس چلانا ہو تو کیسے چلایا جائے؟ اچھا، اس پر نا مجھے ویسے حیرانگی ہوئی ہے شعیب شاہین کی یہ بات سن کر، اور انہوں نے یہ بات کیوں سجیسٹ کی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس پر شعیب شاہین صاحب کو یقیناً جو ہے ایک ایکسپلینیشن دینی چاہیے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کیس کو چلانا چاہتے ہیں تو اکبر ایس بابر پٹیشن دائر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ چلا لیں۔ بھائی، آپ نے یہ کیوں بات کہی اور اس گفتگو کا، اس دلیل کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ یہ تو اس طرح ہی ہوا کہ آپ ناراض تھے اور آپ کی نظر تھی پارٹی کی چیئرمین شپ کے اوپر، اور کیونکہ آپ کو نہیں بنایا گیا، آپ کے ایک بیٹی بھائی کو بنا دیا گیا، وہ بھی وکیل ہیں، آپ بھی وکیل ہیں، تو شاید آپ کو دکھ تھا یا آپ کا تعلق کسی اور دھڑے سے ہے، یا پھر آپ نے اپنے اس دکھ کا اظہار جو ہے عدالت کے اندر کیا اور خراب عمران خان کے کیس کو کر دیا کہ جناب ایک صاحب ہیں جن کا نام اکبر ایس بابر ہے، وہ آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں درخواست ہے۔ ارے جب یہ معاملات عدالت میں یا پھر الیکشن کمیشن میں جائیں گے، نوٹسز ہوتے، انٹرٹین کی جاتی، تو بھائی پھر آپ اس کا دفاع کرتے، لیکن آپ کیا کر کہتے ہیں کہ ابھی ایک درخواست آ رہی ہے، آپ اس معاملے کو اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ کر لیجئے گا۔ ویورز، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور اب یہ میرا نا ایک ایمان کا حصہ بن گیا، پاکستان تحریک انصاف میں نا سارے چور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں جو عمران خان کے نام کو استعمال کرتے رہے، عمران خان کی کرسی پر سب کی نظریں لگی رہی۔ اب یہ جو اکبر بادشاہ صاحب آئے، وہ اس لیے درخواستوں پہ درخواستیں ڈال رہے ہیں اور اس طرح سے ایک دم سے زندہ ہو گئے اپنی سلطنت کو کلیم کرنے کے لیے کہ مجھے عمران خان نے کیا کہا تھا کہ میرے بعد تم نے اس پارٹی کو سنبھالنا ہے، ایک دھڑا بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی مقبولیت اور اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اپنا ایک دھڑا اور پارلیمنٹ تک پہنچنے کا ایک راستہ یہ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جماعت کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، مجھے ان کے مخلص ہونے پر بہت زیادہ ڈاؤٹ جو ہے وہ اب آج کے اس واقعے کے بعد جو ہے یہ مجھے محسوس ہوتا ہے۔ ویورز، درخواست گزار کا موقف کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خالد محمود ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کے
اب نا مجھے تو یہ حیرانگی پاکستان کے میڈیا کے اوپر بھی ہے کہ یہ بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب کو بانی لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ جماعت عمران خان نے بنائی، یہ جماعت عمران خان ہی کی وجہ سے ہے، اور یہ جماعت عمران خان نہیں ہوں گے تو تب اس جماعت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، چونکہ اب لٹیرے اور اس کے ساتھ ساتھ حملہ آوروں کا ٹھکانہ یہ جماعت جو ہے وہ بن چکی ہے۔ اب اکبر ایس بابر جو اکبر بادشاہ کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم نہیں کیا، آپ آرڈر میں لکھ کر دیں کہ عمران خان سزا یافتہ ہیں اور وہ پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ الیکشن کمیشن آرڈر میں بھائی کیوں لکھ کر دے؟ عمران خان پارٹی عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ اب دیکھیں ہوگا پتہ کیا، اس کے اوپر فیصلہ آئے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھیں جی وہ پارٹی عہدہ نہیں رکھ سکتے، اور ان کی ذات تک یہ فیصلہ دے دیا جائے گا تاکہ ان کا راستہ ہمیشہ کے لیے یا پھر ایک مخصوص ٹرم کے لیے روکا جا سکے۔ اور اسی کوشش میں اکبر ایس بابر کے ذریعے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کروائی جا رہی ہیں۔ ایک اورکزئی صاحب ہوتے تھے، نواز شریف صاحب کے بہت ساری درخواستیں جو انہوں نے نواز شریف کے مقدمات میں بہت ساری درخواستیں جو ہے وہ کورٹوں میں جا کر جمع کرواتے تھے۔ اسی طرح لاہور میں ایم ڈی طاہر صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے۔ تو وکلا ایسے ہوتے ہیں جنہیں استعمال کر کے ایسی درخواستیں ڈالی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میاں داؤد نامی ایک ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف ایک درخواست بھی دی، ملزم نوید کی وہ پیروی کر رہے تھے، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ حملہ جو ہے وہ خان صاحب نے خود کروایا۔ اور پھر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے بھی ایک درخواست سپریم جوڈیشل کونسل لے کر گئے۔ ایسے کردار آپ کو نا ڈھیروں ڈھیر مل جائیں گے۔ اب منصوبہ کیا ہے؟ منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان صرف اس وقت جو ہے نا وہ ایک ہی کیس کے اندر سزا یافتہ ہیں، اور وہ ہے توشہ خانہ کیس، اور اس میں بھی سزا کو معطل کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کیس میں ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل نہیں کیا۔ فیصلہ معطل نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل کیا تھا۔ فیصلہ معطل ہونے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو چکا، اور اگر ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل ہوتا ہے، جس کے چانسز کافی زیادہ ہیں، تو پھر عمران خان قانونی طور پر پارٹی کا عہدہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے تیاری جاری ہے کہ اگر الیکشن کمیشن لکھ دے کہ عمران خان سزا یافتہ ہیں اور وہ کوئی پارٹی عہدہ نہیں رکھ سکتے، تو اس معاملے کو پھر لمبا کھینچا جائے گا، اور یہ ایک پلاننگ جو ہے وہ ویورز اس حوالے سے کی بھی جا رہی ہے۔ میں آج اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو کو سن رہا تھا، تو انہوں نے سائفر کیس کے حوالے سے نا ایک بہت ہی اہم جملہ کہا، اور سائفر کیس کا جو معاملہ ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے چونکہ آپ کو عمران خان کے حوالے سے نا ایک بات یاد رکھنی ہے کہ 4 محاذ تھے جہاں پر عمران خان کے خلاف ہی جو تابڑ توڑ حملے کیے گئے، سائفر، توشہ خانہ، القادری ٹرسٹ کیس اور 9 مئی، کسی نہ کسی ایک کیس کے اندر عمران خان کو سزا آپ نے دلوانی ہے۔ جب یہ لیگل مائنڈ جتنے بھی جو خان صاحب کے خلاف کام کریں نا اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو پلاننگ یہ کی جاتی ہے کہ چانسز کیا ہیں یار، کیا توشہ خانہ کے اندر عمران خان کی سزا معطل ہوگی؟ انہوں نے کہا جی سزا تو معطل ہو گئی، لیکن فیصلہ معطل اس پہ ہم جو ہے نا کھیل سکتے ہیں، اور وہ کھیل رہے ہیں۔ پھر اس فیصلے کا ڈائریکٹ ایک امپیکٹ پڑے گا عمران خان کی نااہلی کے اوپر، کیونکہ آپ نے فیصلہ نہیں دیا، الیکشن کمیشن انتظار کرے گا، اور دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون پہلے فیصلہ سناتا ہے، جس کو بنیاد بنا کر یہ اپنی جان چھڑائیں گے۔ پھر سائفر کیس بہت ہی عام کیس جس کے حوالے سے بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ سائفر کے اندر اصل میں ہوگا کیا۔ دیکھیں یہ کیسز اور محاذ اس لیے بنائے گئے کہ کسی نہ ایک کیس کے اندر عمران خان کو جو ہے وہ رگڑا لگا کر سیاست سے مائنس کریں، اور جب تک ان کا دل چاہے مائنس کریں، جب تک ان کی مرضی کا یا ان سے محبت کرنے والا کوئی جج نہ آ جائے، اس وقت تک انہیں رگڑا لگایا جائے، اور اس کے لیے بھرپور طریقے سے کارروائی جو ہے وہ جاری ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے سائفر کا جو کیس ہے اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے، حالانکہ بظاہر کیس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس کے اندر بھی عمران خان کو ہر صورت میں سزا ہوگی۔ اعتزاز احسن صاحب عام طور پر جب بھی عمران خان کی بات آئی، انہوں نے ہمیشہ خان صاحب کے حوالے سے ان کے حق میں باتیں کہی، اور قانون کی جتنی بھی باریکیاں تھیں بہت ہی ذہانت کے ساتھ ان باریکیوں کو اپنی گفتگو میں اس کا اظہار کیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خط کا اصل مخاطب آرمی چیف تھا، یہ سائفر کیس ہے، اس میں کیا سیکرٹ ہے؟ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ صرف نون لیگ ہے۔ میاں صاحب یہاں کر پھنس گئے، اور میاں صاحب کو جب یہاں سے باہر بھاگنا ہے تو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھاگی نہیں ہے، وہ میدان میں کھڑی ہے، اور ریاست پوری کی پوری عمران خان اور ان کی جماعت کے خلاف ہو گئی،
اور اب مزید ایسا لگتا ہے کہ اکبر ایس بابر جیسے لوگوں کے ذریعے اس جماعت پر تابڑ توڑ جو حملے کیے جا رہے ہیں تاکہ اس جماعت کو مزید کمزور کیا جائے اور خان صاحب کے کیسز کو مزید کسی نہ کسی طرح لمبا کھینچا جائے، کیونکہ جس قسم کا ریلیف یہ اپنے لیے چاہتے ہیں، یعنی عمران خان کے مخالفین، خان کو سزا دلوا کر انہیں ویسا بھی ریلیف اپنے لیے ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ویورز، کچھ ہفتوں میں جو خبر آ رہی ہے اور جس طرح اعتراض احسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ عمران خان کو اس کیس کے اندر لٹکایا جائے، اور لٹکانے سے مراد یہ کہ سزا دے دی جائے، وہ عمر قید ہے یا پھر آپ کو سزائے موت، یعنی سنگین نوعیت کی دفعات اس کے اندر ہیں جس بنیاد پر خان صاحب کے خلاف کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ سنایا جا سکتا ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب ایک اکبر بادشاہ صاحب کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی۔ میں اکبر بادشاہ، اکبر ایس بابر کو کہتا ہوں کیونکہ وہ بادشاہوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ جناب ہم بھی چیئرمین تحریک انصاف بنیں گے اور یہ ہمارا حق ہے۔ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر طرف سے زور لگایا جا رہا ہے۔ پہلے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے صرف 20 دن کی ایک مہلت دی گئی، جب 20 دن میں انٹرا پارٹی الیکشن ہو گئے تو پھر اکبر ایس بابر والا فارمولہ آزمایا گیا، اور اکبر بادشاہ جن کی پچھلی ایک دہائی سے عمران خان کے لیے محبت نہیں جاگی، ان کی اچانک عمران خان کے لیے محبت جاگ گئی، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی الیکشن لڑنے دیا جائے۔ آج ان کی طرف سے ایک درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کی گئی ہے، اور شعیب شاہین صاحب اسی درخواست کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہے تھے، اور درخواست کا متن یہ ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن محض دکھاوا، فریب اور الیکشن کمیشن کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش تھی۔ فراڈ انتخابی عمل نے پاکستان تحریک انصاف ارکان کو ووٹ دینے اور انتخاب میں حصہ لینے کے حق سے محروم کر دیا۔ 30 نومبر 2023 کو پی ٹی آئی کور کمیٹی کی پریس ریلیز میں 2 دسمبر کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان کیا گیا۔ نیاز اللہ نیازی کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا۔ وفاقی سطح پر کمیشن کے کسی اور عہدیدار کا نام نہیں بتایا گیا۔ الیکشن قواعد و ضوابط، شیڈول، کاغذات نامزدگی کا وقت اور طریقہ کار نہیں بتایا گیا۔ کاغذات کی وصولی اور مسترد کرنے کی تاریخ، اپیلوں کی سماعت کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا گیا، اور 2 دسمبر تک انتخابات کے بارے میں کسی قسم کی معلومات پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ پر دستیاب نہیں تھی۔ 1 دسمبر 2023 کو 4:45 پر پی ٹی آئی ارکان کے وفد کے ہمراہ مرکزی سیکریٹریٹ گیا۔ پی ٹی آئی نمائندے نے مطلوبہ معلومات فراہم کرنے سے معذوری ظاہر کی۔ اسی روز الیکٹرانک میڈیا پر پی ٹی آئی عہدیداروں کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کی خبریں نشر ہوئی۔ سیاسی جماعتوں میں جعلی انٹرا پارٹی الیکشن کے عمل کو ختم کیا جائے، تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو انتخابی قوانین اور ضابطوں کا پابند بنایا جائے، شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرانے تک پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلہ استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایسے لوگوں کو پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کے جمہوری عمل سے اتنا کا دور نکال کر پھینک دینا چاہیے کہ وہاں سے واپس آتے آتے انہیں اپنی ایک عمر کا ایک حصہ جو ہے وہ درکار ہو۔ ویورز، اکبر ایس بابر جیسے لوگ جو اپنی عمر کے آخری حصے میں ہیں، انہیں پاکستان کا خیال نہیں ہے، انہیں صرف اور صرف کسی کا خاص فرد واحد کا خیال ہے یا خاص مقصد کا خیال ہے۔ آپ 10 سال تک لاپتہ رہے، آپ کی پارٹی کے لیے کسی قسم کی کوئی کاوشیں موجود نہیں ہیں، نہ ہی کوئی قربانیاں موجود ہیں۔ ہاں، پارٹی کو توڑنا کیسے ہے، آپ نے یہ کاوشیں اور یہ بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ آج اگر یہ اپنے گھر میں بھی ایک الیکشن میں کھڑے ہو جائیں نا اکبر بادشاہ صاحب، تو انہیں گھر سے بھی 2 ووٹ نہیں پڑیں گے۔ اکبر ایس بابر نے جو بلے کا نشان چھین کر کیا کریں گے آپ بلے کو لے کر؟ بلے کو پکڑ کر کھیلنا پڑتا ہے، اور بیٹنگ اس عمر میں آپ سے ہوگی نہیں، اور اس عمر کے اس حصے میں آپ کو اللہ اللہ کرنی چاہیے، گھر بیٹھنا چاہیے۔ کیوں آپ پاکستان کے اس طبقے کو محروم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں جو طبقہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو ایج بریکٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنا ووٹ جو ہے وہ تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ پاکستان کی عوام اور جمہوریت سے زیادتی ہے۔ لیکن ویورز، ہوگا کیا؟ اکبر ایس بابر کی بات کو بڑا سمجھا جائے گا، بادشاہ سلامت کے اس بات کو الیکشن کمیشن اگر چاہے گا تو استعمال کیا جائے گا، اور اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے بلے کا۔ عمران خان کے سارے مخالفین کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بلہ ہے، کیونکہ بلے نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ بلہ الیکشن میں ابھی لانچ نہیں ہوا، اور بلے نے سب کی دھلائی جو ہے وہ آج سے ہی شروع کر دی ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اگر بلہ الیکشن والے دن بیلٹ پیپر پر ہوا تو بلے سے سب کی چترول ہوگی، دھلائی ہوگی، اور پھر مار کٹائی ہوگی۔ اس لیے بلے کو بیلٹ پیپر سے ہٹانے کے لیے یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر بلہ نہیں واپس لیا گیا
تو دوسری صورت میں کہا جائے گا کہ اکبر ایس بابر کو بھی الیکشن لڑنے دیا جائے۔ اکبر ایس بابر چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں موجود کچھ لوگوں کو توڑ کر اپنا ایک الگ سے دھڑا بنائیں، یعنی سادہ الفاظ میں پی ٹی آئی کی جو ایک اور جو شاخ ہے وہ بنا دی جائے، لیکن اس چکر میں سب کی جو ہے نا وہ مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب سوال اس میں نا ایک اور بھی ہے کہ کیا باقی جماعتوں کے الیکشن شفاف ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی سنا کہ بلاول بھٹو کے مقابلے میں کون آیا اور بلاول بھٹو بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کبھی آپ نے نواز شریف کے گھر میں یہ دیکھا؟ ہم تو پہلے دن سے ہی رو رہے تھے کہ خان صاحب کے جانے کے بعد جو ہے، یعنی پوری جماعت کا جو وزن ہے وہ خان صاحب کے اوپر ہے۔ پوری جماعت اگر کھڑی ہے تو وہ خان صاحب کی وجہ سے کھڑی ہے۔ یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں شخصیات کی سیاست ہے، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ لیکن مسئلہ سب سے بڑا پتہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں کیا آپ نشانہ تو بنا رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ نواز شریف صاحب نے کون سا انتخاب لڑ کر، اور یا ان کے بھائی نے انتخاب لڑ کر، یا چیف آرگنائزر صاحبہ نے انتخاب لڑ کر اس کرسی پر بیٹھے؟ جب بلا مقابلہ جب یہ چیزیں لانچ ہوتی ہیں تو اس وقت کیوں اکبر ایس بابر جیسے لوگ جو ہیں جا کر دیگر جماعتوں کے حوالے سے بھی پٹیشن دائر نہیں کرتے؟ یہ صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے، اور اس دکھاوے کی قیمت جو ہے نا ویورز ان لوگوں کو کیا ادا کرنی پڑے گی؟ پاکستان کو اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گی۔ اور خبر اب یہ آ رہی ہے کہ فضل الرحمان الیکشن سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ الیکشن میں تاخیر کی دو وجوہات: کل ہونے والی فضل الرحمان اور شریف خاندان کے درمیان ملاقات کے نتائج آہستہ آہستہ ویورز آنا شروع ہو گئے۔ ایک ایک چیز حرف بحرف ٹھیک ثابت ہوتی گئی۔ فضل الرحمان نے ایک جلسے سے خطاب کیا اور اس میں دو اہم باتیں ان کی طرف سے کہی گئی: الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے۔ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ دو صوبے بدامنی کی لپیٹ میں ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک سمیت بہت سے علاقوں میں رات کو پولیس کی بجائے سڑکوں پر مسلح لوگ ہوتے ہیں۔ کیا ایسے حالات میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ فضل الرحمان اصل میں سوال نہیں کر رہے بلکہ وہ جواب دے رہے ہیں کہ ان حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ رات ہونے والی ملاقات میں بھی یہی باتیں ہوئی کہ ان حالات میں الیکشن نہ ہو تو فضل الرحمان فیور میں ہے، اور ان حالات میں جن کی کا ذکر جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں، یعنی فیور نظر نہیں آ رہی فضل الرحمان کی، اور بہتر یہی ہے کہ آپ الیکشن سے بھاگ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز فضل الرحمان اتحاد سچ ثابت یہ ہو رہا ہے کیونکہ نواز اور فضل الرحمان کے درمیان اتحاد کی باتیں چل رہی ہیں۔ فضل الرحمان پر سیف سائڈ وہ جانا چاہتے ہیں الیکشن میں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ دوسری طرف ہے اور وہ اتحاد کی طرف جائیں۔ کل کو بڑے بڑے عہدے بھی لینے ہیں، اور آج جلسے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم آگے جائیں گے۔ جس طرف جھکاؤ پاکستان کے طاقتور حلقوں کا ہوگا، فضل الرحمان بھی اسی طرف بیٹھنا پسند کریں گے، چونکہ انہیں یہ راستہ آسان نظر آتا ہے بنسبت دیگر راستوں کے، کیونکہ اس راستے پر چل کر وہ پاکستان کی بڑے عہدوں پر براجمان ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ عوام کے راستے سے گئے تو یقیناً ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، جسے ہینڈل کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اب سیاسی جانشینوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ جاتی عمرہ میں لڑائی شروع ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون میں موجودہ سیاسی خاندانوں کی اپنی نئی نسل کو جانشین بنانے کا معاملہ جو ہے وہ عام انتخابات 2024 کے تناظر میں اب زور پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے کئی رہنماؤں میں جانشینوں کی لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ نون لیگ میں شریف خاندان کو موروثیت کو جو انہوں نے تاج اپنے سر پہ سجا کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اس کو موروثی بیماری کہنا چاہیے، اور ایک لا علاج بیماری ہے جس کا یہ خاندان شکار ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں دوسرے سیاسی خاندانوں میں بھی ہیں۔ احسن اقبال ہے، دانیال عزیز ہے، حنیف عباسی صاحب ہیں، چودھری تنویر ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، سیف الملوک کھوکھر ہیں۔ متعدد نون لیگی رہنما اپنے بیٹوں، بیٹیوں اور رشتہ داروں کو ٹکٹیں دلوانے کے لیے اس وقت آپ کو میدان میں نظر آئیں گے۔ مختلف حلقوں میں ٹکٹیں لینے کے خواہش مند فریقین پارٹی قیادت سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ نون لیگ پر جن 10-15 لوگوں کا قبضہ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں خاندان کہ جتنے بھی ان کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیں۔ جنہیں ٹکٹ مل سکتی ہے وہ حتمی یقین دہانی نہ کروائے جانے پر بھی اس وقت نالا نظر آتے ہیں۔ دانیال عزیز سمیت ایسے لوگ جو نہیں چاہتے کہ احسن اقبال جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو ٹکٹیں دلوائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں اپنے بچے سیاسی میدان میں اتارنے ہیں
وہ اپنے ذاتی حلقوں میں شوق پورا کریں اور خود گھر بیٹھے. لیکن جس کو طاقت کا نشہ لگ چکا ہو وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی سیاست کرے اور اس کے گھر والے بھی سیاست کریں. خواجہ آصف کی بہو شازہ فاطمہ جو ہیں شہباز شریف کی مشیر رہی ہیں اور وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں انہیں الیکشن جو ہے وہ لڑایا جائے. تو ویورز، پاکستان کے اندر مروثیت کی جو بیماری ہے، وبا اپنے زوروں پر ہے اور اس بیماری کا جو نشانہ پاکستان کی عوام بنے گی آہستہ آہستہ. اور اس وبا سے بچنے کے لیے یعنی جو اس کی ویکسین ہے وہ پاکستان کی عوام کے پاس ہے اور وہ ویکسین ووٹ کی طاقت ہے جسے آپ استعمال کر کے ان تمام برجوں کو الٹ سکتے ہیں. ویورز، آخر میں جو خبر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ گورنر ہاؤس کے اندر فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے. ایک جوڑا آپ کو نظر آئے گا، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر ایک کپل پوز بناتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. اور گورنر ہاؤس جو ہے اس کے حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کی گئی اور یہ ٹویٹ جو تھی وہ سلیم صافی صاحب کی طرف سے کی گئی جنہیں عمران خان سے بہت پیار ہے اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے بہت سارے انٹرویوز بھی موجود ہیں. انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ لکھا کہ گورنر ہاؤس پشاور جہاں ان دنوں JUI کے سربراہ فضل الرحمان کے سمدی حاجی غلام علی براجمان ہے، میں ان دنوں فلموں اور گانوں کی شوٹنگ بھی ہوتی ہے. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. تو بھائی جان، یہ سلیم صافی صاحب کی ٹویٹ تھی جو انہوں نے کی. اس کے حوالے سے وہاں کے جو مقامی جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے رابطہ کیا PRO سے، لیکن اس حوالے سے PRO صاحب جو ہیں خاموش ہیں. لیکن ویورز، یہ حقیقت ہے کہ ایک طرف ملک کے اندر مروثیت کی وبا پھوٹ پڑی ہے اور دوسری طرف ہمارے جو قومی جو ہماری بلڈنگز ہیں انہیں استعمال کیا جاتا ہے شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے، شوٹنگ کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر اب کپل شوٹس جو ہیں وہ بھی جاری ہیں. تو اس پر ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. چونکہ خان صاحب کے حوالے سے تو بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں نہیں گروائی انہوں نے اور اسے یونیورسٹی کا درجہ دینا تھا. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. تو اب وہ لوگ جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، آپ کا ان کے حوالے سے کیا خیال ہے؟ کمنٹ ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کے